نرم دل معاف کر دینے والے مسلمان اور سنگ دل خونی سیکولرز اللہ پرست جیت گئے اور مادہ پرست ہار گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کی فتح ہوئی اور نفس پرستوں کی کھلی شکست ہوئی، یعنی ٹیکنالوجی ہار گئی اور انسانیت جیت گئی، یعنی انسان کا بنایا ہوا نظام فیل ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بنایا ہوا نظام پاس ہو گیا۔ بدنام زمانہ عقوبت خانہ گوانتانامو بے پچھلے کئی سالوں سے عالمی سطح پر جمہوری، قانونی اور سیاسی حلقوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی شدید تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ تو اس قید خانوں میں قیدیوں سے روا رکھے جانے والے مظالم کی داستانیں مختلف راویوں کی زبانی پہلے بھی بہت سی آ چکی ہیں، جو کہ امریکہ کے خونخوار چہرے پر پڑا وہ بدنما نقاب اتار کر اور اصل چہرہ واضح کرتی ہیں، عوام کو دکھاتی ہیں، اور یہ واضح رہے کہ وقت کی ظالم اور جابر اور انسانیت دشمن طاقتوں کی انسانیت کش تاریخ کا ایک بہت بڑا باب محفوظ کر دیا، تاکہ آنے والی نسلیں اس سے درس عبرت حاصل کریں اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ وحی الہی کے انکار پر مبنی نظام تعلیم کے پروردوں، سرمایہ دارہ نظام کے محافظوں میں صہیونیت کے سپاہیوں اور تہذیب جدید کے علمبرداروں کا حقیقی چہرہ کیسا ہوتا ہے، اور ان کی انسان دوستی، جمہوریت اور احترام مذاہب، امن اور امان، انسانی حقوق اور مساوات کے نعرے محض لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہیں، اور خصوصاً تو 2001 کے بعد امریکی صدر کے صلیبی جنگوں کے آغاز کے اعلان اور اقدامات مسلمانوں پر ننگی جارحیت اور معصوم عوام پر آتش و آہن کی بارشیں، انہیں خاک و خون میں تڑپانے اور بے گناہ لوگوں کے ساتھ گوانتانامو بے اور ابو غریب کے جلاد خانے آباد کیے، اور اس کے بعد پوری دنیا کے باشعور عوام اس حقیقت تک پہنچ چکے ہیں کہ اصل انتہا پسند، دہشت گرد اور انسان دشمن، امن دشمن کون ہیں۔ ان سیکولرز کی تاریخ انسانیت پر ظلم اور ستم سے بھری پڑی ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بربریت گرا کر لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا دہشت گرد ملک جنگ عظیم دوم کے بعد آج تک پوری دنیا کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ اس کی جنگی پالیسیاں اور خصوصاً مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنے کی وجہ آج 21ویں صدی میں جس طرح سے پوری دنیا کے عوام خوف زدہ ہیں اور انہیں امن و سلامتی کے حوالوں سے بڑے تحفظات اور خدشات لاحق ہیں، اس سے پہلے تاریخ انسانیت میں پوری دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا۔ سیکولرز دانشوروں نے اسلامی نظام کو سرمایہ دارہ نظام کے مقابلے میں قرار دیا اور اس کے خلاف باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی۔ نیو ورلڈ آرڈر کے اعلان کے ساتھ ہی خونی سیکولرز حکمرانوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ چنانچہ باقاعدہ سازش کے تحت مسلمان ممالک کے آپس میں تنازعوں کو آڑ بنا کر مشرق وسطیٰ میں اپنی خونی فوجوں کو اتارا اور پورے علاقے کو کنٹرول میں لے لیا۔ پھر 11 ستمبر 2001 کو ایک جعلی حادثے کا بہانہ بنا کر مسلمان ممالک پر جارحیت کی انتہا کر دی۔ دین اسلام ایک کامل مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا عطا کردہ آخری ضابطہ حیات ہے جس پر عمل درآمد کر کے تا قیامت آنے والے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ نظام حیات جسے نظام خلافت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، زمانہ رسالت سے لے کر آخری اسلامی سلطنت عثمانیہ کے سقوط تک نافذ العمل رہا، اور مسلمانوں سمیت بڑی تعداد میں باقی دنیا بھی اور انسانیت اس کے بہترین نتائج اور ثمرات سے ہزاروں سال مستفید ہوتی رہی۔ اور سیکولرز کے لیے اسلامی نظام میں خلافت کی حامل اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اتحاد اور اتفاق اور امید کا مرکز عثمانی خلافت قابل برداشت نہ تھی، اور خونی لبرلز نے خاص طور پر اشتراکیت کے خاتمے کے بعد میڈیا کے زور پر یہ خوب پروپیگنڈا کیا یہ اسلامی نظام موجودہ ترقی یافتہ دور میں ناقابل عمل ہے اور سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم واحد کامیابی کا نظام ہے۔ اسلامی نظام خلافت دنیا میں
کامیاب ہو۔ یہ خونی سرمایہ دارانہ نظام کے محافظوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر یہ نظام کامیاب ہو جاتا ہے اور دنیا اپنی آنکھوں سے اس کے ثمرات کو دیکھتی ہے اور اس نظام کو قابل تقلید تصور کرتی ہے اور اسے اپنے ہاں درآمد کرتی ہے تو پھر انسانیت کش کی تو بساط ہی لپیٹ دی جائے گی۔ لہذا یہ کلیجہ چبا جانے والے خونی سیکولرز اپنی عسکری ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر اور اپنے اتحادیوں کے تعاون سے اس اسلامی نظام حیات کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے اپنے ان ناپاک مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مسلم معاشروں اور معصوم عوام کو قید کر کے ان پر ایسے مظالم ڈھائے کہ 21ویں صدی کا پڑھا لکھا جدید دور کا انسان ان کو دیکھ لے یا سن لے تو حیران اور ششدر رہ جائے گا کہ کیا اس جدید تہذیب یافتہ اور جدید تعلیم یافتہ دور میں کوئی قوم اس قدر انسانی اوصاف اور اخلاق سے عاری ہو سکتی ہے کہ اپنے جیسے بے گناہ انسانوں کے ساتھ ایسا ظلم اور ستم روا رکھا جائے۔ گوانتانامو بے کے قید خانوں میں وقت کے فرعون کے مظالم سہنے والا ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ زندان ہر اس مسلمان کے لیے بنایا گیا ہے جو خونی سیکولرز کی پالیسیوں کے خلاف ہو، جھوٹے دہشت گردی کے الزامات لگا کر معصوم گرفتار ہونے والے لوگوں کے ساتھ سلوک انسانیت سے گھرے ہوئے ہیں۔ تہذیب قوم نے ہر غیر انسانی سلوک کیا ہے اور ان مظلوموں نے فرعون کے جبر کو ہمت و استقامت اور جوان شیری کے ساتھ برداشت کیا، کیونکہ اس دور دراز جزیرے میں دنیا کا اور انسانیت کا کوئی قانون نہیں چلتا۔ ان معصوم مسلمانوں کا خون بہانے کے بعد پوری دنیا کے عوام بش اینڈ کمپنی کو ظالم اور جابر قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ انسانیت کے خونی اپنے آپ کو امن کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، پوری دنیا کو انصاف فراہم کرنا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام عدل و انصاف کا گھر ہے اور عدل و انصاف کا طرفدار ہے اور ہر کسی کے لیے انصاف چاہتا ہے۔ یہ جھوٹے بد کردار اپنی عوام کے لیے تو انصاف فراہم کرتے ہوں گے، لیکن دیگر اقوام کی عوام کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے شاید یہ تو ان کو انسان بھی نہ سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے ساتھ انسانوں والا رویہ بھی روا رکھنے کو ناروا سمجھتے ہوں۔ یہ خونی سیکولرز احترام مذہب اور مکالمہ بین المذاہب کا بہت شور مچاتے ہیں اور اس طرح خصوصاً مسلمانوں کے روشن خیال طبقے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایسے حربے استعمال کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عصر حاضر میں ہمارے بالکل ساتھ والے ملک میں غریب مسلمانوں کے ساتھ تقریباً 20 سال مظالم روا رکھنے کے بعد اور ان پر اپنی مرضی چلا کر اور بدنام زمانہ شکست کھا کر ان کے مکروہ چہرے کا نظام دنیا انسانیت کی عوام کے سامنے آیا کہ ان کے جھوٹے میڈیا کے پروپیگنڈوں پر اور خوش کن نعروں پر بالکل توجہ نہ دو، بلکہ دنیا پر اپنا نظام لاگو کرنے کے لیے ان درندوں کی درندگی کے واقعات پر نظر ڈالو کہ انسانیت کا قاتل، بد کردار، جھوٹ کا پیمبر، گندی نسل، امن کا دشمن اور اصلی دہشت گرد کون ہے، اور دوسری طرف اصل میں انسانیت کا دوست، امن کا داعی اور انسانیت کا خیر خواہ، وضع کردار، خاندانی لوگ، اچھی نسل، مظلوم ہو کر بھی سب کو معاف کر دینے والے کون ہیں۔ آپ کو مجھے سوچنا ہے، اہل مغرب کو یہ فکر بھی کسی قدر چین نہیں لینے دیتی کہ دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک ان کے پھیلائے ہوئے شیطانی جال IMF اور ورلڈ بینک کے چنگل میں پھنس کر ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ غیرت مند افغان انتہائی نامساعد مالی حالات کے باوجود ان شیطانی جالوں میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہو رہے، تو سیکولرز کے تھنک ٹینکس اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ہجرت مکہ، غزوہ بدر، غزوہ احد، فتح مکہ اور فارس اور روم کی شاندار فتوحات اور مسلمانوں کا اسلامی طویل ایک دور کا نظام اور اس کی تاریخ کے اوراق پلٹ رہے ہیں، اور ان پر یہ خوفناک انکشاف ہیبت طاری کر رہا ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہونے والی یہ فتوحات اور یہ کامیابیوں کے اسباب میں جو خوبیاں ہیں اور اوصاف پیغمبری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جانثاران پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں جو خوبیاں موجود تھیں، آج تقریباً 1400 برس گزرنے کے بعد ان کے اندر بھی ویسی ہی خوبیاں اور اوصاف کی ایک جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ جمہوریت کے فریب کن نعرے کی آڑ میں پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ان تھنک ٹینکس کو یہ فکر لاحق ہو چکی ہے کہ اگر دنیا نے ان کے نافذ کردہ اسلامی انصاف،
اسلامی نظام زندگی اور اس کی برکات و ثمرات کو محسوس کر کے اسے مثالی اور قابل تقلید قرار دے دیا، اور ان دنیاوی سیکولرز کی امداد اور تعاون کے بغیر اس نظام کو کامیاب ہوتا دیکھ لیا تو ان کے نیو ورلڈ آرڈر کی منزل سراب میں بدل جائے گی، اور نہ صرف عالم اسلام بلکہ عالم کفر کے ممالک بھی باطل جمہوریت اور یہ بوسیدہ بدبودار غیر فطری سرمایہ دارانہ نظام پر لعنت بھیج دیں گے، اور اس کے بدلے میں اسلام کے اصل حقیقی نظام کی طرف مراجعت اختیار کر لیں گے۔ انہی اندیشوں کے پیش نظر مغرب کے خونی سیکولرز بے چینی کا شکار ہیں۔ وہ ہر قیمت پر اسلامی نظام کی بساط کو پلٹ دینا چاہتے ہیں۔ اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے شد و مت کے ساتھ میڈیا کو بطور ہتھیار بنا کر استعمال کیا، اور ان کے ایجنٹ الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا کے نمائندوں کے روپ میں سب طرف پھیل گئے ہیں۔ جگہ جگہ پروپیگنڈا ساز فیکٹریاں کھل گئیں۔ اسلام اور اسلام پسند افراد کو بدنام کرنے کے لیے بڑے بڑے سفید جھوٹ گھڑے جاتے ہیں۔ شرعی پردے کو عورت کا استحصال کہا جاتا ہے، اور شرعی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں قرار دی جاتی ہیں، اور اسلامی نظام کو انسانیت سوز نظام قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے دگرگوں حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ دنیا کو اور خصوصاً مسلمان حکمرانوں کو اس مقلوب پروپیگنڈے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سیکولرز کی ترقی و عروج اور غلبے کا سبب ان کا مضبوط سیاسی نظام، عسکری نظام، اقتصادی نظام ہے، جس کا واحد طور اور مسلمانوں کے عروج اور غلبے کا راز اسلامی نظام کے نفاذ میں مضمر ہے۔ ہر انسان اور ہر مسلمان اپنے یہ 6 فٹ کے جسم پر اسلامی نظام کو لاگو کر لے اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر لے آئے، اسی میں ہی عروج اور غلبہ اور امن اور ترقی ہے۔ اس بات کو مسلمان جتنی جلدی سمجھ لیں گے اور حقیقت پا لیں گے، اتنا ہی جلدی ان کے مسائل حل ہوں گے اور مصائب اور آلام میں کمی آئے گی۔ ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم ان سوالات کے جوابوں میں امت مسلمہ کے زوال کے بنیادی اسباب اور امراض کو ڈھونڈیں، اور مرض کی تشخیص کے بعد اس کا علاج تجویز کر کے مرض کے ازالے کے لیے ہم متن مصروف عمل ہو جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ رونے دھونے، آنسو بہانے، مذاکرے کرنے، مباحثے کرنے، سیمینار بلانے، کانفرنسز، جلسے اور جلوس نکالنے، ہڑتالیں کرنے، زندہ آباد اور مرد آباد کہنے اور الٹے سیدھے نعرے لگانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ مستقل بنیادوں پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ جب تک ہم عمل کے لیے اہم اقدامات نہیں کرتے، تب تک اس طرح کی رویداد غم سامنے آتی رہیں گی، اور مظلوم کی صدا پر لبیک کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں احیاء اسلام و دین متین کے لیے ہمتاً جد و جہد کرنے اور ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔